أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات اس کی اور اسی کے مطلب کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات اس کی ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا حضرات علماء اعزام سامعین کرام پیارے بچوں اور بزرگان اسلام آج الحمدللہ آپ حضرات نے کچھ دینی باتوں کو سننے کے لیے اپنے اس اجلاس کو قائم فرمایا اور اس مبارک اجلاس میں ان عظیم علماء ربانیین کے درمیان مجھے بھی شریک فرمایا اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب سے تقریباً 20 یا 25 دن پہلے آپ کی اس نور مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا قاری محمد صابر صاحب اور ان کے ساتھ میں آپ کے ایک اور ساتھی ہمارے مدرسہ نور العلم میں پہنچے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ رمضان سے پہلے کوئی بھی تاریخ ہمارے گاؤں کو دے دیجیے۔ اتفاق سے یہ آج کی تاریخ خالی تھی، ہم نے اسی وقت کہہ دیا کہ انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی، لیکن مجھے بھی اتنا علم نہیں تھا کہ آپ حضرات اتنی محبت سے اس پروگرام کو کر رہے ہیں۔ میں تو اس کو بہت ہلکا سا سمجھ رہا تھا کہ شاید مسجد میں جا کے تھوڑی تقریر کرنی ہوگی اور اس کے بعد کوئی اللہ والے دعا کرائیں گے اور ہم سب اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کی نیتوں کو بھی سلام، آپ کی محنتوں کو بھی سلام کہ آپ نے اس اجلاس کو ایک ایسا اجلاس بنا دیا جو یہاں کا ایک تاریخی اجلاس کہلائے گا، اس لیے کہ یہاں پر عظیم علماء ربانیین تشریف رکھتے ہیں، جن میں سر فہرست ہمارے اس پورے علاقے کے روح رواں سالار کارواں حضرت مولانا قاری سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو محتمم اور بانی ہیں جامعہ سمیہ کیلاش پور کے، وہ تشریف رکھتے ہیں۔ خانپور کے شیخ الحدیث الحمدللہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے اوپر بڑا انعام فرمایا۔ کیا ہوگا؟
دین کی باتوں کو سننے کے لیے اور سنانے کے لیے یہ آپ حضرات نے اجلاس قائم کیا. ایک شخص گھوڑے پہ چلا ہوا آ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں. کون پکڑے؟ اتفاق سے ہمارے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کوئی آدمی گھوڑے پر آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ وہ ہمیں سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا دیکھو لگتا ہے کہ وہ جو شخص آ رہا ہے وہ ہمیں سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اس لیے تھوڑی دیر ٹھہر جائے. تمام صحابہ کرام ٹھہر گئے اور وہ جو گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا تھا وہ اس مجمع میں پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ بھائی تمہارے درمیان میں اس وقت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا بھائی آپ کو کیا کام ہے ان سے، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا معاملہ کچھ نہیں ہے، مجھے ان سے دین کی موٹی موٹی باتوں کو سیکھنا ہے. فرمایا وہ جو اونچے سے گھوڑے پر تشریف فرما ہے وہی اس وقت کے پیغمبر ہیں، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ شخص آگے بڑھا. آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ حضرت مجھے آپ سے دین کی موٹی موٹی باتوں کو سیکھنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا پورا بدن درد سے بھرا ہوا ہے، بالوں میں درد، آنکھوں میں درد، چہرے پہ درد. فرمایا میرے دوست لگتا ہے کہ آپ کئی دن سے سفر کر کے چلے ہوئے ہو. فرمایا حضور مجھے آج 1 ہفتہ ہو گیا گھر سے چلے ہوئے اور آپ سے دین کی موٹی موٹی باتوں کو سننے کے لیے آیا. آقا نے فرمایا راستے میں کھانا بھی ملا کہ نہیں ملا؟ فرمایا آقا 4 دن ہو گئے کھانا نصیب ہوا تھا. جو پتے اس گھوڑے کو کھلانے کے لیے توڑتا ہوں انہی پتوں کو صاف کر کے کھا لیتا ہوں اور سفر شروع کر دیتا ہوں. فرمایا راستے میں پانی بھی ملا کہ نہیں ملا؟ کیا تھا 3 دن ہو گئے پانی بھی نصیب نہیں ہوا. فرمایا پھر آگے ہو جاؤ. تو یہ شخص ذرا سا آگے کو ہوا کہ اچانک اس کے گھوڑے کا پیر ایک گڈھے میں گرا